تیسرا جو والا ہے نا میرے بھائیوں وہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے. کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ اگر یہ بات سچ ہے عشق رسول ہے نا تو وہ بریلویت میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتا کہ عشق رسول کا الزام بھی لگا کر کسی کو قتل کر ڈالتے ہیں, یہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اب میں پوچھوں گا کہ عشق رسول جو کہاں تک ہے ان میں, اور گستاخ رسول کی جو انہوں نے سزا بلند کی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے اب کہ کیا معاملہ بنتا ہے کہ یہ صرف غیروں کے لیے ہے, وہابیوں دیوبندی شیعوں کے لیے یہ نعرہ ہے, یا جو اپنے ان کے جب نکل آئیں اس طرح کے معاملات ان کی اپنی کتابوں سے ان کے لیے بھی ان کا یہی نعرہ ہے. اب ہم دیکھیں گے ان کا انصاف. تو میرے بھائیو یہ ہے کشف المحجوب, لاہور جو داتا صاحب ہیں ان کی یہ کتاب ہے, بہت مشہور ہے ماشاء اللہ داتا صاحب, ان کی یہ کتاب ہے مشہور ہے. اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی لکھی ہوئی ہے. تو پھر اب میں پوچھوں گا گستاخ رسول کی کیا سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا یہ موقف ہے کہ داتا صاحب ایک نیک لوگ تھے, نیک ولی تھے اللہ کے, ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے مخالفین نے ان کی کتاب میں یہ چیز ڈالی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ ایسے نہیں تھے, وہ ایسا کام کبھی نہیں کرنے والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ واقعات لکھتے اور جو ہے نا وہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ واقعات لکھتے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, داتا صاحب نے یہ لکھا ہے, یہ صاحب اور سکر کی باتیں ہیں, یہ حکمت کی باتیں ہیں, آپ کی سمجھ میں آنے والے نہیں. تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جو داتا صاحب کی یہ کتاب ہے کشف المحجوب, اور یہ لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہو وہ یہ کتاب پڑھ لو بھائی, کتاب میں دسن کا پڑھ کے یقین ہے, پھر اپنا پہلو ایمان سے گفتگو کریا جائے تو پھر اگوں بڑھیا جائے. اوپر سے وہ جو ماشاء اللہ سے ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو کورس میں شامل کیا جائے, یعنی کہ اسلامی کورسز ہے نا اس میں حکومت اس کو شامل کرے. تو کرو شامل, میں بتانے لگا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پھر کرو وہ بھی شامل, اور وہاں پوچھے گی آپ سے پھر گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا, سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں, وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم, اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو, یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا, وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا, وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. یہ ہیں عقائد داتا گنج بخش. تنظیم المدارس کے نصاب میں عقائد نصفی کے ساتھ عقائد گنج بخش کو شامل کیا جائے. اور حکومت, ادارے, اوقاف, یہ لکھا ہے میں نے, لکھا ہے کشف المحجوب سے, لکھا ہے 100% ذمہ داری سے, کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں, یہ لکھا ہے میں نے, لکھا ہے کشف المحجوب سے, لکھا ہے 100% ذمہ داری سے, کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں. لیکن اب داتا کے کسی عہدے پر وہ بیٹھے گا جو یہ پیپر پاس کرے گا. جو تم یعنی کہ معاملات لے کر چل رہے ہو نا کہ ہر مسلمان کو تم نے کافر کہہ کے ہی چھوڑنا ہے, اب میں اس سے گستاخی نکالوں گا, پھر میں پوچھوں گا آپ سے اپنا مفتی سمر باز صاحب, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, کیا ان باتوں کے اوپر آپ بولیں گے؟ جواب چاہیے مجھے آپ سے, پھر ریکویسٹ آنا. ٹھیک ہے. اس کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیو, صاحب اور سکر کی جو گفتگو کرتے ہوئے نا وہ اپنا لکھا گیا ہے صاحب ثابت کرتے ہوئے کہ صاحب جو نا حالت ہوش میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو نا وہ ایک مرتبہ اپنی چھت پر چڑھے, اور چھت پر چڑھے تو ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو نہا رہی تھی. تو وہ عورت پر جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ عورت پسند آ گئی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جاؤ اس عورت کے بارے میں پتہ کرو, یہ شادی شدہ ہے, اس کے کیا حال احوال ہیں. وہ صحابہ چلے گئے, وہ جا کر انہوں نے پتہ داری کی اور پوچھا اس عورت کے متعلق. انہوں نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی ہے, اور یعنی کہ یہ اس کا جو خاوند ہے وہ آپ کا صحابی ہے اور آپ کے لیے کافروں سے جنگ لڑ رہا ہے, یعنی کہ جہاد کر رہا ہے آپ ہی کی فوج میں. تو داؤد علیہ السلام کا اچھا جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ. تو جب عورت کو بلا کر لایا گیا محل میں
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے ہم بستری کی. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں، ایک پیغمبر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی اس کتاب کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کام کیا، اس کے بعد داؤد السلام نے نا خط لکھا اپنا جو کرنے آیا تھا، بڑا جرنیل آیا تھا جو ان کے فوجیں لے کر جاتا تھا، کہ جو اس عورت کا شوہر ہے نا اس کو اس طرح کرو کہ ایسی جگہ کھڑا کرو، اس کو جہاد میں ساتھ لے جاؤ اور سب سے آگے کھڑا کرو جہاں سب سے پہلے اور زیادہ حملہ ہوتا ہے مخالفین کافروں کا. اور جب یعنی کہ اس کو پہلے کھڑے کر دینا سب سے اگلی صف میں، جب کافر حملہ کرے تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر یہ یعنی کہ اس کی جو عورت ہے اسے میں نکاح کر لوں گا. حضرت السلام نے کہا توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا سکینڈل، ایک پیغمبر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے میرے بھائیو کشف المجوب میں. مفتی سمر باز صاحب، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اب کیا بات کریں گے اس کو کتاب کے اوپر، کیا اس کو نکالتے بھی نہیں آپ؟ میرا تو یہ ان کے موقف ہے کہ داتا صاحب کو بدنام کرنے کے لیے ان کے مخالفین نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں ان کی کتاب میں، ان کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے چیزیں اس طرح ایسے ہی ہے، آپ نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر. تو اب جواب چاہیے اس کے اوپر، مجھے یہ بتائیں کہ گستاخ رسول کی کیا سزا ہونی چاہیے. یہ گستاخی دادا صاحب کی کتاب جو کشف المجوب ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ان باتوں کے اوپر مجھے فتویٰ چاہیے آپ سے. مفتی سمر باز صاحب، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، مجھے فتویٰ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو کورس میں شامل کیا جائے، گورنمنٹ سے اپیل ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داؤد علیہ السلام کی شان میں صراط المستقیم لکھی ہوئی ہے. آپ نکال بھی نہیں رہے اس کو، الٹا طویلیں کر رہے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، آپ سے جواب چاہیے، مفتی صاحبان سے جواب چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں جو حالت سکر میں لکھا ہوا ہے نا، کہا کہ دیکھو جی سکر کی کیا مثال ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام جو تھے نا، ان کے وہ جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارث، تو ان کی جو بیوی تھی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہو ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہو سیدہ زینب جو تھی نا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے کے گھر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی جو بہو تھی نا وہ اپنی بے دھیانی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ کے منہ بولے بیٹے گھر میں نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ سیدہ زینب یعنی کہ اپنی منہ بولی بہو پر پڑی کہ آپ کو وہ یعنی کہ پسند آ گئی. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. تو جب پسند آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس آ گئے. تو سیدہ زینب کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نظر میرے اوپر پڑی ہے، تو یعنی کہ ایسا معاملہ بن گیا. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھ سے یہ بیان بھی نہیں ہو رہا، یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں میرے بھائیو کشف المجوب میں. تو جب ایسا معاملہ ہوا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے گھر رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہ بولی بہو تھی اس نے کہا کہ زیاد کو بتایا اپنے خامد کو، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تھے، تو اس طرح میں بے دھیان میں ان کے بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو یہ معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے نے کہ اس طرح کر رہا ہوں میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو لہٰذا یعنی کہ پھر تم اللہ کے رسول سے شادی کر لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو سید زید جو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی یا رسول اللہ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ یعنی کہ آپ ہمارے گھر گئے تھے تو اس طرح آپ کی نظر پڑی، تو یعنی کہ معاملہ جو میں تو اب ایسے الفاظ نہیں نکال سکتا بار بار. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ بنا، تو لہٰذا آپ میری یعنی کہ بیوی سے جو آپ کی منہ بولی بہو ہے اسے شادی کر لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تو اپنی ان کی بیوی کو طلاق نہ دینا. تو پھر لکھا ہوا ہے روایتوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے نا زیاد کو تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ اوپر سے کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ بس زیاد جلدی سے طلاق دے دے اور میں شادی کر لوں. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے بھائیو اس واقعہ کو سننے کے بعد اس پر کو جو مانتا ہے کیا اس کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ اب جو پیغمبروں کی گستاخیاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ایسی گستاخیاں جو کوئی غیر مسلم بھی نہ کر پائے، وہ گستاخیاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. میرے بھائیو ایک عام بندہ اگر کسی کی بہو ہو اور وہ اپنی بہو کے اوپر ایسی نظر ڈالے، ایسی نظر رکھے، تو اس کو بھی شرم آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور امام الانبیاء، امام اعظم، امام الکائنات، تمام نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا گیا ہے اور اس کو انڈور کیا ہے، اس سے ریزلٹ نکالا گیا ہے اس کتاب میں اس کو صحیح مانتے ہوئے. ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دادا صاحب نو بدنام کرنے واسطے کسی نے دادا صاحب کی کتاب یا چیٹ ڈال لی ہے کہ دادا صاحب نو بدنام ہونا. ٹھیک ہے.
تو ہم یہ موقع ہے کہ یہ وہ کام دادا صاحب کبھی نہیں کر سکتے تھے، وہ نیک لوگ تھے. ظاہر مخالفت ہوتی ہے، مخالفین نے یہ چیزیں ڈال دی ہیں ان کی کتابوں میں ان کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن ڈاکٹر آصف اشرف جاڑی صاحب آپ کے فرقے والے لوگ ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ واقعہ ایسا ہوا ہے. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. ان کا ایمان کدھر گیا پھر؟ یہ اتنی بڑی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوئی ہے، وہ اس کتاب میں موجود ہے کشف المحجوب میں. حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، وہ اس کتاب میں موجود ہے کشف المحجوب میں. اب آپ بتائیں گستاخ رسول کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ تو کہتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا. اب وہ فتویٰ کدھر لگے گا اس کتاب کے اوپر، کشف المحجوب کے اوپر بھی؟ نکالو ان کتابوں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہیں، نکالو ان چیزوں کو، فارغ کرو. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بریلوی مفتی، عام ہو نا مولوی پھر مفتی، اس نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام ہوا، اور اس نے دلیل میں صحیح مسلم کی روایت بھی پڑھ دی. کہا کہ دیکھو یہ تو صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عورت گزری اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی، یعنی کہ دوائی طلع قائم کر کے، اور پھر واپس صحابہ کے پاس آئے اور آ کر کہا جی کہ صحابہ کہا کہ دیکھو عورت شیطان کے روپ میں سامنے آتی ہے، جب تم میں سے کوئی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، ظاہر پھر اپنی ضرورت پوری کرے، کیونکہ جو تمہاری بیوی کے پاس ہے وہی اس عورت کے پاس ہے. کہا دیکھو نا اس روایت میں جو ہے صحیح مسلم کی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یوں پڑی عورت کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. تو کہا کہ اس طرح یہ واقعہ اس طرح ہے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ. میرے بھائی اگر اس سے یہ رزلٹ کیسے نکل گیا؟ اس سے یہ رزلٹ تب نکلتا ہے اس مسلم کی حدیث میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت پر نظر پڑی تو نبی اس عورت کے جو خاوند کے دل میں وہ معاملہ ہو گیا، وہ اس عورت نے جا کر اپنے خاوند کو بتایا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے دیکھا ہے تو لہٰذا تو مجھے طلاق دے دے. وہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرتی. پھر بھائی واقعہ ہونا ہی جڑا لکھیا دے وچ جڑی گستاخی ہے کشف المحجوب کے اندر لکھی ہے پھر ہے ہونی ہے تیری ثابت. لیکن توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ اپنے جو بڑوں کی کتابیں ہیں ان بڑوں نے نہیں لکھا اپنی کتابوں میں، میں یہ کہتا ہوں وہ کتابوں میں جو غلطیاں موجود ہیں ان کو اس طرح ان کا یعنی کہ فرینڈ مین بنتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی گستاخی کر جاتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں کرتے اور خود کو بڑا بڑا عاشق رسول کہتے ہیں. جب اپنی باری آ جائے اپنی کتابوں میں چیز کو مل جائے پھر اس کا دفاع کریں گے، پھر عشق رسول ایک دم جو ہے نا وہ دم توڑ جاتا ہے ان کا. اس طرح یہ معاملات کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی مفتی ثمر آباد صاحب اب آپ بتائیں مجھے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کتابوں میں چیز ڈالی گئی ہے. اب کشف المحجوب کا جو معاملہ ہے، صاف سکھر کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے کہ جو پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کا جواب چاہیے مجھے. اور باعزید بستامی والا معاملہ جنہوں نے خود کو رسول ڈکلیئر کیا اس کا جواب مجھے چاہیے. ان کو ان چیزوں کے اوپر فتویٰ چاہیے آپ سے. آپ تو ایک مسلمان پر فتویٰ لگاتے ہیں نا، اب ان جو کتابوں میں جو باتیں ہیں ان باتوں کے اوپر فتویٰ چاہیے. وہ لوگ تو بری ذمہ ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کام میرا ایمان نہیں کیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کیا تو پھر فتویٰ چاہیے. اور ہشت بشت میں چشتی رسول کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول کہلایا، اس کے اوپر بھی مجھے آپ سے فتویٰ چاہیے. آپ لوگ مولویوں کو بڑا شوق ہے نا کہ ایک عام مسلمان کے اوپر فتویٰ لگانا آپ کا بڑا یہ شوق ہے، جو یعنی کہ پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تو جن لوگوں نے اپنے ناموں میں کلمے پڑھائے ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں یعنی کہ گستاخی موجود ہے، ان کے اوپر آپ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ لگاؤ آپ ان کے اوپر بھی فتویٰ میرے بھائی.